لیکن لیول پلینگ فیلڈ یہ شکوے تب شروع ہوئے جب میاں صاحب پاکستان آئے، جو ان کی پارٹی کو امپورٹنس دی گئی، کیونکہ ہمیں کہا بھی گیا کہ اقتدار لو، آرام سے آ جاؤ۔ آفر ہوئی آپ کو بھی؟ آفر ہوئی۔ میاں صاحب واپس آئے ہیں ایگزائل سے، چوتھی بار پرائم منسٹر بن جائیں گے؟ میاں صاحب ابھی تک کمرے سے نہیں نکلے ہیں۔ مسلسل 15 سال صوبے میں گورنمنٹ رہی، لیکن شاید اس طرح سے سندھ میں کام نہیں ہو پائے جو ہونے چاہیے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا 10 سال میں بنی ہے، 15 سال میں بنی ہے؟ بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ایک سیاسی جماعت اتنی میجورٹی لے لے کہ وہ اپنی حکومت بنا سکے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی، دو آپشن ہو، پی ٹی آئی یا نون لیگ، کس طرف جائیں گے؟ شاہ جی، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، الیکشن کمپین میں ہیں، ملک بھر میں کمپین جاری ہے، بڑا کم ٹائم رہ گیا ہے الیکشن میں، لیکن لیول پلینگ فیلڈ ابھی بھی شکوے جاری ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے۔ یہ شکوے دکھائے گئے جان بوجھ کے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ شکوے تب شروع ہوئے جب میاں صاحب پاکستان آئے اور جو اس کو ان کی پارٹی کو امپورٹنس دی گئی، ان وجہ سے یہ لیول پلینگ فیلڈ۔ اب تو ہم کہتے ہیں جو بھی ہے الیکشن کرو، لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے نہیں ملتی ہے، الیکشن کرو، عوام میں جاؤ، عوام سے مینڈیٹ لو، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو بیسک سیاسی نقطہ ہے وہ ہے ڈیموکریسی، وہ ہے پارلیمنٹری پالیٹکس۔ اس کے لیے 56 سال جھگڑے کیے ہیں، اور واحد جماعت ہے جن کے لیڈر شہید ہوئے ہیں، واحد جماعت ہے جن کے ورکر شہید ہوئے ہیں، کوڑے کھائے ہیں۔ انوکھی سیاست ہم لوگوں نے برداشت کی ہے، صرف ایک نقطے کی وجہ سے، اور اقتدار کی بھی خاطر لالچ نہیں، کیونکہ ہمیں کہا بھی گیا کہ اقتدار لو، آرام سے آ جاؤ۔ ہم نے کہا نہیں۔ آفر ہوئی آپ کو بھی؟ آفر ہوئی۔ 2007 میں بی بی کو آفر ہوئی کہ آپ نہ آئیں پاکستان، آپ اقتدار میں بیٹھ کے الیکشن جیت لیں، پھر آپ آئیں۔ بھٹو صاحب کو بھی یہی آفر ہوئی کہ آپ جائیں 5-10 سال باہر، پھر واپس آ جائیں۔ ہم نے اقتدار کی جنگ نہیں کی، ریاست کو حاصل کرنے کے لیے، اقتدار میں کے لیے ہم نے کوئی سودے بازیاں نہیں کی ہیں۔ آج بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ الیکشن کرواؤ، بس عوام سے مینڈیٹ لو۔ میاں صاحب واپس آئے ہیں ایگزائل سے، کیا لگتا ہے چوتھی بار پرائم منسٹر بن جائیں گے؟ خواہش ہر آدمی کی ہوتی ہے، مگر ضرور نہیں کہ ہر خواہش پوری ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب ابھی تک کمرے سے نہیں نکلے ہیں، نظر نہیں آتے کہ مسلم لیگ نون مارکیٹ میں ہے یا نہیں ہے، عوام میں ہے یا نہیں ہے۔ ہم جلسے کر رہے ہیں، فیصل آباد، ملتان، لاہور، ہم جہاں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی میں کانسٹیٹنسی واپس آیا، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کون سا پلان ہے کہ وہ کریں گے اور جنات آئے گی، ووٹ ڈالے گی اور یہ ہو جائیں گے۔ اچھا، بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ایک سیاسی جماعت اتنی میجورٹی لے لے کہ وہ اپنی حکومت بنا سکے۔ یوں لگ رہا ہے کہ مل کر حکومت بنانا پڑے گی سیاسی جماعتوں کو، مطلب چھوٹے گروپس، بڑی جماعتیں مل کر حکومت بنائے گی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی، دو آپشن ہو، پی ٹی آئی یا نون لیگ، کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں، مجھ سے ابھی بھی سوال ایک پوچھا گیا، میں نے بڑا سمپلی یہ کہا ہے کہ یہ وقت اور حالات پر منحصر ہے کہ کون سی پارٹی کتنے ووٹ لے کے آئی ہے، کس پارٹی، ایک پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں یا 3 پارٹیاں اور بھی ملانی پڑے گی، ایک پارٹی، ہماری پارٹی 2 پارٹی آ جائیں تو ہم بن جائیں گے، یا 5 پارٹیوں کو ملا کے ہم ایک حکومت بنائیں، اس کے رزلٹ کیا ہوں گے وہ اس وقت کی بات ہے۔ نون لیگ نے یہاں پہ الحاق کیا اندرون سندھ میں جی ڈی اے کے ساتھ، کراچی میں ایم کیو ایم کو ساتھ ملا کر الیکشن کی جانب جا رہے ہیں، تو اسے کوئی مشکل ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، نون لیگ کو ایک خوف ہے پیپلز پارٹی سے کہ پیپلز پارٹی سندھ سے اگر 45 اور 46 ووٹ لے کے آ گئی، 47 ووٹ لے کے آ گئی، تو وہاں سے ہمیں 30-35 ووٹوں کی امید ہے پنجاب سے، اور بلوچستان سے بھی 3-4 ووٹ کی امید ہے، وہ کنفرم امید ہے۔ ایسے ہی خیبر پختونخوا میں بھی 3-4 سیٹوں کی امید ہے۔ دوسری بات ان کے سامنے یہ آئی ہے کہ اگر پی جے آئی کو بلہ مل گیا تو بلے کا اثر تو سینٹر پنجاب پہ ہے، ساؤتھ میں نہیں ہے، ساؤتھ میں اتنا نہیں ہے، تو اس سے وہ خوفزدہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو کم سے کم ووٹیں ملیں کہ ہمیں
اگر وہ سیٹیں لے بھی تو وہ لیول نہ ہو کہ ہم جھک جائیں، مگر ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ ایک ٹائم تھا پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت تھی، لیکن پچھلے کچھ ٹائم میں سندھ تک تھوڑا محدود ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ لوگ۔ دیکھیں، ووٹر کو ٹرین کرنا پڑے گا، ووٹر کو بتانا پڑے گا کہ ہمارا ووٹ کیسے جائے، جھوٹ پہ جائے یا کسی آسرے پہ جائے یا سچ کی طرف جائے، یہ ہمیں ٹرین کرنا پڑے گا، کیونکہ پارٹیوں کو الیکشن میں جانے سے پہلے مینیفیسٹو دینا پڑتا ہے۔ اب اگر ہم مینیفیسٹو دیتے ہیں اور مینیفیسٹو پہ عمل نہیں کرتے تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ عوام سے جا کے ووٹ لیں، اور عوام کو بھی یہ ضرور نہیں ہے کہ ان کو ووٹ دے، کیونکہ ان لوگوں نے وہ اپنا جو کمٹمنٹ تھی پوری نہیں کی۔ جب تک عوام اس طرف نہیں جائیں گے، اونلی سلوگن اور برادریوں پہ جائیں گے کہ یہ برادری آرائن برادری ہے، یہ سید برادری ہے، یہ گجر برادری ہے، یہ شیخ برادری ہے، یہ بلوچ ہے ہمارے، یہاں سے نہیں ہٹیں گے ہم تب تک صحیح معنی میں ڈیموکریسی اپنے لیول پہ نہیں آئے گی۔ مسلسل 15 سال صوبے میں گورنمنٹ رہی، لیکن شاید اس طرح سے سندھ میں کام نہیں ہو پائے جو ہونے چاہیے تھے۔ کنزیکٹیو 15 ایئرز آپ نے یہاں پہ گورنمنٹ میں گزارے ہیں۔ ابھی جب ہم نے آپ کے بھی حلقے میں گئے، خاصے کام ہوئے ہیں، خاصے ہو بھی رہے ہیں، تو کیا وجہ کہ اس طرح سے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا 10 سال میں بنی ہے، 15 سال میں بنی ہے؟ اتنے مسائل ماشاء اللہ کے بعد ہم آئے ہیں۔ اس درمیان پیپلز پارٹی کو سندھ میں سیلاب بھی ملا، 3 سال سیلاب چلا سندھ میں، ایک 2010 میں، 2011 میں، 2009 میں سوات کے لوگ، جی ٹھیک، اس کے بعد 2 سال ملے ان ساری چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، چلے ہم، پھر الیکشن ہو گیا، پھر جیتا، پھر برساتیں، پھر وہی سیلاب، پھر انہی پرابلم میں پھنسے رہے، لوگوں کے گھر گر گئے، تباہی ہو گئی۔ پھر تیسری بات آئے تو آپ نے خود دیکھا کہ ہم سارے ملک میں گھوم رہے تھے، بلاول صاحب سارے ملک میں ایز اے فارن منسٹر گھوم رہے تھے، کس طریقے سے ہم آگے آئے۔ اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے 30 لاکھ گھروں کا اعلان کیا کہ ہم بنائیں گے، جو بن رہے ہیں۔ بن کتنے چکے ہیں 15 سال ابھی تک تقریباً 90,000 گھر جو ہیں وہ سیلنگ تک آ گئے ہیں ابھی، کیونکہ 6 مہینے سے شروع ہوئے ہیں۔ نیکسٹ ایئر تقریباً 13 لاکھ ٹارگیٹ ہے، اس سے آگے 13 لاکھ کا ٹارگیٹ ہے، اس سال 2 لاکھ کا ٹارگیٹ ہے جون تک۔ تو یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان میں، روٹی، کپڑا اور مکان ان 30 لاکھ لوگوں کو، اور باقی اگر ہم حکومت میں آ گئے تو 30 لاکھ گھر ہم پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں بنائیں گے، چھت پکے گھر۔ اور آپ اندازہ کریں کہ سرسوں کے تھرو ہم 6.5 لاکھ عورتوں کو، خواتین کو بزنس لون دے رہے ہیں، سرسوں کے تھرو سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے 6.5 لاکھ خواتین کو۔ تقریباً 25 سے 30 لاکھ عورتوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مل رہا ہے، سوشل پروگرام میں سے، ویلفیئر پروگرام میں سے۔ ہماری یونیورسٹیاں بنی ہیں، ہیلتھ پہ بہت بڑا کام ہوا ہے، ایجوکیشن پہ بڑا کام ہوا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنی ہیں، اور روڈ نیٹ ورک اگر آپ دیکھنا ہے تو سندھ کا دیکھ لیں آپ، اگر پاکستان میں کہیں نظر آیا آپ دیکھ لیں، یہاں سے چلیں سانگڑ جائیں، سانگڑ سے چلیں آپ میر پرخاص جائیں، میر پرخاص سے چلیں تھر جائیں، تھر سے چلیں ٹھٹھا جائیں، سجاول جائیں، کراچی جائیں، ادھر سے دادو سے چلیں، ڈویل کیریج وے ملے گا آپ کو کوٹڑی تک۔ انٹرنل روڈز آپ دیکھیں، سکھر سے لاڑکانہ جائیں، لاڑکانہ سے دادو جائیں، آپ روڈ دیکھیں، سکھر سے جکم آباد جائیں، جکم آباد کے بعد آپ سمجھیں کہ واقعی آپ بلوچستان میں آئے، آپ کو روڈ نہیں ملیں گی۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے، بدقسمتی سے، میری بات سنیں گے بھی سمجھیں گے بھی،
سارے ملک میں موٹر وے بنے، سندھ اور بلوچستان میں نہیں بنے. بالکل. اور سکھر تک ہے چلیں سکھر تک تو اس لیے کہ ملتان کو ٹچ کرنا ہے نا. وہ اگر سکھر تک رحیم یار خان تک بناتے تو کیا فائدہ ہوتا، ٹول بھی نہیں ملتا ان کو. مگر اس آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں جو میری بات سنیں گے. جہاں پورٹس ہوتے ہیں شروعات وہاں سے ہوتی ہے. سپر ہائی وے کراچی سے بنا تھا تو حیدرآباد، لاہور سے نہیں بنا تھا. لاہور سے آپ نے اسلام آباد، اسلام آباد سے پشاور، لاہور سے سیالکوٹ، سیالکوٹ سے موٹر وے ادھر گھومتا رہا ہے پنجاب میں اپنی شوق کے لیے. یہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے نہیں ہے. اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہوتا تو گوادر سے ڈیرہ اسماعیل خان تک روڈ ہوتا. اگر اکانومی کے لیے ہوتا، اگر اکانومی کے لیے ہوتا تو قاسم پورٹ سے اور کراچی پورٹ سے یا کیٹی بندر سے روڈ لاہور تک ہوتے. مگر وہ روڈ بنائے گئے اپنے لیے، کہتے ہیں کہ ہم نے موٹر وے بنایا. بھائی آپ نے دو صوبوں کو نگلیکٹ کر دیا. ابھی تک ہمارا روڈ نہیں بن رہا. بن رہا ہے، بن جائے گا، بن جائے گا، نہیں بن رہا. کیوں نہیں بن رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ریزن ہے؟ پاکستان کی اکانومی کو آپ کس طریقے سے آگے لے آئیں گے؟ آپ نے پورٹ کو تو ٹچ ہی نہیں کیا. سرکٹی آپ کی اکانومی ہے، سر ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اور دنیا میں جو ملک ترقی کرتا ہے وہ روڈوں پہ کرتا ہے، کمیونیکیشن سے کرتا ہے. یہ بتائیں کہ جو حالات ہیں، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ نے ملٹری رجیم بھی دیکھی، یہاں پہ جمہوریت بھی دیکھی، اسٹرگل بھی کی. موجودہ حالات میں ہونے والے الیکشنز کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ الیکشن ہو جائے، ہم سیاستدانوں کو، ہاں یہ ہے، دعا کرتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ عقل بھی دے، سوچ بھی دے. اقتدار کی لالچ سے ہم بچیں کہ ہمیں اقتدار ملے گا، پرائم منسٹرشپ ملے گی، اس کو گراؤ. اور جو یہ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ دے کہ پاکستان کے ساتھ مزید نہ کھلیں. ہمیں یہ سارے چمکدار چیزوں سے دور ہٹنا پڑے گا. ہمیں اندھیرے میں روشنی پیدا کرنی پڑے گی، اور تب ہوگی جب ملک کے نوجوان اپنے ووٹ کو صحیح استعمال کریں گے. وزیر اعظم کون ہوگا 2024 میں؟ بلاول ہوں گے، میاں صاحب ہوں گے؟ دیکھیں، میں پیپلز پارٹی کا ہوں. میں اگر منافقت کروں تو گناہ. نیچرلی ہم تو بلاول کے لیے کوشش کریں گے، اور لڑیں گے بھی اور بنائیں گے بھی. چلیں، بہت شکریہ جی.